والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوات پڑھیں عزاداران سید الشہداء و ماتمداران غازی عباس، اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو عزیزان محترم، جس انسان نے بھی اللہ کا ذکر کیا اللہ نے اس انسان کا تذکرہ ضرور کیا۔ جس انسان نے جتنے خلوص کے ساتھ اللہ کو یاد کیا اللہ نے اتنے ہی پر اثر انداز میں اپنے بندے کو یاد کیا۔ عزیزان محترم، جنگ احد میں جب اسلامی لشکر جنگ کے لیے تیار ہوا، تازہ مسلمان ہوئے تھے، سامنے جو دشمن تھے وہ جانتے تھے کہ مسلمان کے ایمان ابھی اتنے پختہ نہیں ہوئے، تو بھٹکانے کے لیے ابو جہل کا ٹولہ آیا اور کہنے لگا لنا عزا لنا ولا عزا لکم۔ عزا کہتے ہیں سب سے بڑے بت کو جس کی پوجا ہوتی تھی، اور عرب یہ مانتے تھے کہ جس کے پاس عزا ہوتا ہے وہی جنگ میں کامیاب ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ عزا کے پتلے کو لاتے تھے اور مسلمانوں کو دکھاتے تھے، اور مسلمان بھی پہلے عزا کی پوجا کرتے تھے۔ اب جو مسلمان ہوئے ان کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں پہ ایک ایسا خطرہ تھا کہ ہمارے پاس عزا نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ اسلامی لشکر رسول خدا کی بارگاہ میں آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، ابو جہل کا ٹولہ ایسے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس عزا نہیں ہے، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے، تو ہم کیا کریں۔ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے مولا کائنات کو بھیجا۔ اب مولا کائنات ابو جہل کے سامنے آئے۔ ابو جہل کو پتا تھا کہ سامنے آنے والا حیدر کرار ہے، اور عزیزان محترم لفظ بدل کے یوں کہوں، ابو جہل کے مقابلے میں کل علم آ گیا۔ اب عزیزان محترم، ابو جہل نے جیسے ہی کہا لنا عزا لنا ولا عزا لکم، تو ایک مرتبہ علی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ ارے تمہارے پاس عزا ہے تو کیا ہوا، ارے اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں۔ بس اللہ کا تذکرہ علی نے میدان احد سے کیا تو اللہ نے بھی یہ وعدہ کر لیا اے میرے علی تم نے میرا تذکرہ کیا اور میں ایسا تذکرہ کروں گا کہ حاجیوں کا میدان ہوگا، ارے رسول کے ہاتھوں پہ تمہیں اٹھوا کے کہوں گا علی المولا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے علی تم نے میرا تذکرہ کافروں کے جھرمٹ میں کیا، میں تمہارا تذکرہ ارے مسلمانوں کے قبیلے میں کروں گا اور رسول کے ہاتھوں پہ بلند کروا کے کروں گا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ مولا کائنات پر بلند تر صلوات۔ ایک نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی۔ عزیزان محترم، مولا نے کافروں کے مجمع میں کہا کہ اللہ مولا ہے۔ اللہ نے بھی وعدہ کر لیا کہ اے علی تم نے کافروں کے درمیان مجھے مولا کہا، میں حاجیوں کے درمیان تمہیں مولا نہ بنا دوں تو مجھے رب العزت نہ کہنا۔ عزیزان محترم، یہی تو اللہ بتانا چاہتا ہے جو میرا تذکرہ کرے گا میں اس کا ذکر کرتا رہوں گا۔ اور حسین نے بھی ایسا تذکرہ کیا پروردگار کا
کہ رہتی دنیا تک اللہ کا ذکر باقی رہ گیا. اب اللہ نے بھی کہہ دیا حسین میں بھی تیرا تذکرہ اتنا عام کر دوں گا کہ میرا ذکر کرنے والے صرف مسلمان رہیں گے اور تیرا تذکرہ کرنے والے ارے کوئی بھی قبیلے والے صحیح, کوئی بھی ملت والے صحیح, کوئی بھی کلمہ پڑھنے والے صحیح, تمہارا تذکرہ ہر زبان سے جاری کر کے دنیا کو بتاؤں گا کہ میرا تذکرہ صرف مسلمان کرے گا. اور حسین کا تذکرہ ہندو بھی کرے گا, مسلمان بھی کرے گا, سکھ بھی کرے گا, عیسائی بھی کرے گا, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ حسین کا تذکرہ اللہ اس طریقے سے کروانا چاہتا ہے. نعرے حسینی علی مد الصلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کا تذکرہ صرف کلمہ پڑھنے والے کرتے ہیں, لیکن اللہ نے ایسا تذکرہ کیا حسین کا کہ یہاں پر اب تذکرہ کرنے والے قوم کے, مذہب کے, ملت کے, کلمے کے قید میں نہیں رہیں گے. عزیزان محترم, یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ کافر بھی حسین کا تذکرہ کر رہا ہے, ہندو بھی حسین کا ماتم کر رہا ہے, کرسچین بھی امام حسین کی زری کو چوم رہا ہے. عزیزان محترم, اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان باوضو رہے, انسان مسلمان رہے, لیکن حسین کا دربار اتنا بڑا ہے اور اتنا کھلا ہے کہ یہاں پر قوم اور مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. یہاں ہندو بھی آ سکتا ہے, مسلمان بھی آ سکتا ہے. ایک صلوات بڑے محمد والے. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں. یہ تاریخ نے دیکھا عزیزان محترم, جب حج کا موقع آتا ہے تو حاجی 50 یا 60 لاکھ کے تعداد میں آتے ہیں, لیکن جب اربعین امام حسین آتا ہے تو مجمع 6 کروڑ سے زیادہ. ارے جس کربلا کی زمین پر 40 لاکھ مسلمان یا 40 لاکھ انسان کھڑے ہو جائے تو کربلا کی جگہ ختم ہو جائے, اور 6 کروڑ کا مجمع کربلا میں آ بھی گیا, حسین کی زیارت کر بھی رہا ہے. ارے کسی کو نہ تبرک میں قلت ہوئی, نہ کسی کو ماتم کرنے میں تکلیف ہوئی. ارے اس سے بڑا معجزہ کائنات میں کہیں ہو ہی نہیں سکتا. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. نعرے صلوات. 50 لاکھ کا مجمع جب حج سے واپس آتا ہے تو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہمیں تکلیف ہو گئی, ہمیں رہنے میں پریشانی تھی, اتنا مجمع تھا, ہمیں زیارت نہ ہو سکی, لیکن سلام کرو حسین ابن علی کو, 6 کروڑ کا مجمع کوئی شکایت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کسی نے شکایت نہیں کی, کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی نہیں ملا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانا نہیں ملا. قسم خدا کی عزیزان محترم, جس طرح علی کے آنے سے کعبے نے اپنے دیوار کو شگافتہ کر لیا, ویسے حسین کے ظاہر کے آنے سے کربلا اتنی پھیل گئی, اتنی پھیل گئی. ارے میں تو کہتا ہوں 6 کروڑ کیا 60 کروڑ کا مجمع بھی آ جائے یا پوری کائنات بھی آ جائے, کائنات نقطہ بن جاتی اور کربلا قرآن کی طرح پھیل جاتی. صلوات بڑے محمد دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. حسین مظلوم شہید بدشت کربلا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ارے ایسی مثال تو ہم نے یا جنت کو تو جنت میں دیکھا یا کربلا میں دیکھا. جنت میں چاہے جتنے بھی آ جائیں جنت میں کمی نہیں آئے گی. جنت کی زمین ختم نہیں ہوگی. کربلا میں جتنے بھی زائر آ جائے زمین کم نہیں ہوگی. ارے جس زمین کو حسین نے اکبر کے نام کیا ہو وہ زمین قیامت تک کے لیے جوان رہے گی. قسم خدا کی عزیزان محترم، جس اکبر کے نام سے حسین نے زمین کو کر دیا وہ اتنی جوان ہے کہ آج بھی اس میں کوئی کمی نہیں آتی. اس کے ذکر میں نہ کمی ہے نہ اس کے تذکرے میں کمی ہے. اللہ جب بھی جس کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے، ہمیشہ وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے. عزیزان محترم، چوتھے امام کی آج مجلس ہے. مولا کے بھی فضائل میں آپ کو سنانا چاہوں گا لیکن وقت کے اندر سناؤں گا. مولا سجاد نے کبھی بھی اپنے گھوڑے پر یا اپنے اونٹ پر تازیانہ نہیں مارا. قسم خدا کی کتنا کریم شخص تھا. ہاتھ میں چابک ہوتا تھا لیکن کبھی بھی جانور پہ استعمال نہیں کیا. قسم خدا کی عزیزان محترم، کبھی بھی اپنے گھر میں کسی کو بھی تکلیف نہیں دی، چاہے وہ غلام ہی صحیح. مولا کا ایک دستور ہوتا تھا کہ مولا غلاموں کو زیادہ خریدتے تھے. امام حسین کا تذکرہ اسے سناتے تھے، کربلا کے واقعات بتاتے تھے اور اسے راہ خدا میں آزاد کر دیتے تھے. تو حسین کا عارف بن گیا، تو حسین کا ذاکر بن گیا، جا تجھے میں نے راہ خدا میں آزاد کر دیا. مولا سجاد یہی کرتے تھے، غلاموں کو خریدتے تھے، حسین کا تذکرہ کرتے تھے، حسین کا ذکر کرتے تھے، مصائب آل محمد سناتے تھے اور اس کے بعد اسے آزاد کر دیتے تھے. اور اس کے بعد عزیزان محترم، ہر امام سجاد کا غلام کوئی شام جاتا تھا، کوئی مدینے جاتا تھا، کوئی کوفہ جاتا تھا، کوئی مدینے جاتا تھا. ارے پوری دنیا میں یہ امام سجاد کے غلام جاتے تھے اور ذاکر حسین بن جاتے تھے. سوچئے اللہ جس کا ذاکر بن جائے اس کا ذکر کتنا عام ہوتا ہے، اس کا ذکر کتنا عالی شان ہوتا ہے. چوتھے امام یزید کے دربار میں جب پہنچے تو یزید نے سوال کیا، بتاؤ تم جیتے یا ہم جیتے؟ تو سید سجاد نے کہا جب اذان ہو جائے گی فیصلہ ہو جائے گا. مولا نے خطبہ دینا شروع کیا، کہا اللہ نے ہمیں 7 شرف بخشے. 7 شرف یہ ہے کہ ہمارے خاندان سے اللہ نے رسول مختار کو رکھا، ہم ہی میں سے جعفر طیار کو رکھا، ہم ہی میں سے حمزہ جیسے شیر خدا اور شیر رسول خدا کو رکھا، اور ہمارے ہی خاندان سے حیدر کرار جیسے بہادر آئے، اور ہمارے ہی خاندان سے حسن بھی آئے، حسین بھی آئے، اور ہمارے ہی خاندان سے وقت کے آخری امام مہدی بھی آئے گے. امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک بلند ترین صلوات. پھر سید سجاد نے ارشاد فرمایا، دیکھیے عزیزان محترم، تعارف کا بھی اتنا نرالا انداز تھا سید سجاد کا. پہلے یہ نہیں کہا کہ میں امام حسین کا بیٹا. لوگ وہاں پہ یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ کوئی باغیوں کا قافلہ آیا ہے، کوئی قیدیوں کا قافلہ آیا ہے.
امام سجاد بتانا چاہتے ہیں کہ میرا خاندان کتنا بڑا خاندان ہے، میری عظمت کتنی زیادہ ہے۔ سید سجاد نے ارشاد فرمایا انا ابن مکہ و صفا، انا ابن مکہ و منا، میں مکہ اور منا کا بیٹا، انا ابن زمزمہ و صفا، میں زمزم اور صفا کا بیٹا، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا، میں حسین شہید کربلا کا بیٹا۔ اب جیسے ہی سید سجاد نے فضائل کے سمندر بہا دیے، ارے ہم ظلم کی کشتیاں بہہ گئی، یزید کا تختہ الٹ گیا۔ اب سید سجاد نے ارے ایسے مصائب سنائے اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو میں مظلوم کا بیٹا ہوں، اور یہ جو تخت پہ بیٹا ہے اسی نے میرے حسین کا قتل کیا ہے۔ قسم خدا کی عزیزان محترم، اس خطبے نے دربار کا ماحول بدل دیا تھا۔ اس خطبے کا اثر اتنا ہوا کہ جو یزید یہ کہہ رہا تھا کوئی خدا نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی وحی نازل نہیں آئی، بلکہ آل محمد نے یہ ڈھونگ رچا تھا۔ عزیزان محترم، جس یزید نے ابھی سید سجاد کے خطبے سے پہلے اللہ کا انکار کیا تھا، سید سجاد کے خطبے کو روکنے کے لیے اذان کا سہارا لیا۔ کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم؟ جس یزید نے اللہ کے ذکر کا انکار کیا، سید سجاد کے خطبے کو روکنے کے لیے اللہ کے ہی ذکر کا سہارا لیا۔ تو اب مجھے کہنے دو نا، سید سجاد وہ ہے کہ جو یزید جیسے انسان سے بھی اللہ کا کلمہ پڑھا لیتا ہے۔ ایک سلامات بڑے محمد مؤذن کو بلایا گیا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سید سجاد نے کہا بہتر ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مؤذن نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ بس جیسے ہی اذان میں اپنے جد کا نام سنا، یزید کی طرف رخ کر کے کہا اے یزید، اگر اذان میں تیرے جد کا نام آئے تو تو جیتا، اگر میرے جد کا نام آئے تو میں جیتا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا یہ حکومت تیری ہے، ریاست تیری ہے، مجمع تیرا ہے، لوگ تیرے ہیں، یہ سارا لشکر تیرا ہے، پھر بھی ذکر حسین کا ہوگا۔ حیدری، صفدری، بات بر محمد وآل محمد، محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ سید سجاد امام حسین کا تذکرہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ زبان سجاد سے حسین کا تذکرہ کر رہا تھا۔ اور خطبے کا اثر یہ ہوا کہ تخت کو چھوڑ کے ابو سفیان کا بیٹا فرار ہو گیا، معاویہ کے بیٹے کو تخت چھوڑنا پڑا، تاج چھوڑنا پڑا، حکومت چھوڑنی پڑی۔ عزیزان محترم، ارے یہ چاہتا تو یہاں پہ بیعت مانگ سکتا تھا،
حسین سے بیعت مانگی لیکن سید سجاد سے مانگنے کی ہمت نہ ہوئی. میں کہتا ہوں سید سجاد تو بیمار تھے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, ارے تو بیعت مانگ لیتا. تو یزید نے کہا حسین سے مانگا تو کربلا ہو گئی, سید سجاد سے مانگنے کی اب ہمت نہیں رہی. ایک صلوات پڑھے محمد. سید سجاد کی زبان سے اللہ حسین کا تذکرہ کر رہا ہے. عزیزان محترم, شہادت امام حسین کے بعد جو بھی پتھر کربلا کے زمین سے اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون برپا ہوا, اور آسمان نے خون رو کے بتایا کہ یہ خون کا رونا اور یہ پتھروں سے خون کا جاری ہونا یہ بھی ذکر حسین ہے. اور اللہ نے ہر چیز سے ذکر حسین کو ظاہر کر کے بتایا, میں جس چیز سے چاہتا ہوں اس چیز سے حسین کا تذکرہ کر سکتا ہوں. اور کربلا کی ہر مٹی کے ذرے سے اور ہر پتھر کے نیچے سے خون جاری کر کے دنیا کو بتایا کہ میں نے حسین کا ذکر پتھر سے بھی کیا اور آسمان کے بلندیوں سے بھی کیا. ہاں زادارو, آج چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ ہے. آج اس مظلوم کی شہادت ہے کہ جو زندگی بھر حسین کا تذکرہ کیا, جو زندگی بھر حسین کی یاد میں خون کے آذور ہوتا رہا. 12 اماموں میں سب سے زیادہ مظلوم شخصیت ہے سید سجاد حسین کے بعد. سید سجاد مظلوم شخصیت, مظلوم ترین شخصیت ہے اماموں میں امام حسین کے بعد. ارے امام سجاد نے وہ امتحان دیا جو امتحان مولا عباس نہ دے سکے. مولا عباس کا سر نوکے نیزہ کے بلندی پہ رک نہیں رہا تھا. جب کسی نے پوچھا کہ مولا سجاد یہ آپ کے چچا کا سر نوکے نیزہ پہ کیوں نہیں رک رہا ہے, تو سید سجاد نے کہا, سید سجاد نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا چچا اتنا غیرت مند ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے اپنی بہنوں کو ننگے سر نہیں دیکھ سکتا. ارے یہ ایسا امتحان تھا جو عباس نہ دے سکے, لیکن سید سجاد نے ہر قدم پہ ارے زینب ام کلثوم کو بے مقنع و چادر کبھی دربار میں کبھی بازار میں ارے دیکھتے رہے اور امتحان دیتے رہے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. آزاداروں, 40 برس تک سید سجاد خون کے آنسو روتے رہے. کبھی واہ حسینہ کہہ کے روتے رہے, کبھی واہ سکینہ کہہ کے روتے رہے, کبھی پھوپھی کا ماتم کیا, کبھی اکبر کا ماتم کیا, کبھی اصغر پہ روتے رہے, کبھی عباس کی مظلومی پہ روتے رہے, کبھی عون کا ماتم کیا, کبھی محمد کا ماتم کیا, کبھی کوفے کے مسلم کا ماتم کیا. ہاں زادارو, ایک سجاد کتنے لوگوں کو روتا رہا. ایک مرتبہ جب رہا نہیں گیا تو منحال ایک چاہنے والے نے پوچھ لیا کہ مولا آپ کتنا گریا کرو گے, ارے شہادت تو آپ ہی کی میراث تھی. تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا, منحال تم نے انصاف نہیں کیا, بے شک شہادت ہماری میراث ہے, لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ماں بہنیں بے مقنع و چادر یزید کے دربار میں کھڑی رہی. آزادارو, رونے میں کنجوسی نہ کیجئے گا, رونے میں بخل نہ کیجئے گا. ارے جو مولا ہر مجلس میں آپ کے پہلو میں آ کے بیٹھتا تھا, آج وہ مولا آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں آ سکا, کیونکہ آج ظالموں نے ولید ابن عبد الملک ملعون نے سید سجاد کو زہر ہلاہل سے شہید کر دیا. اللہ ولید پر
عذاب کو نازل فرمائے. عزادارو، سید سجاد کی کیا غلطی تھی؟ سید سجاد، میں نے کہا کہ سید سجاد اتنے مظلوم تھے کہ آپ نے شہادت حسین کے بعد لوگوں میں آنا چھوڑ دیا، محفلوں میں آنا چھوڑ دیا. ارے جب بھی پانی وضو کے لیے لایا جاتا حسین کے غم میں اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ اب وہ پانی وضو کے لائق نہیں رہتا تھا. ارے کیوں اتنا روتے تھے؟ ارے جب پانی آتا تھا سید سجاد کربلا کا رخ کر کے حسین کا ماتم کر کے یہ کر کے روتے تھے، آئے بابا آپ کو پیاسا شہید کر دیا، ہائے بابا آپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا. سید سجاد کو 2 تکلیفیں کھاتی تھی. ایک یہ تکلیف تھی کہ میں جوان بیٹا رہا، میری آنکھوں کے سامنے میرا باپ کا جنازہ گھوڑے کے ٹاپوں سے پامال ہو گیا اور میں دفن بھی نہ کر سکا. اور دوسری تکلیف یہ کھاتی جاتی تھی، آزادارو، سید سجاد زندگی بھر شام 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 کہہ کے روتے جاتے تھے. ارے کیسا شام تھا، کیسا وہ دربار تھا، کیسا وہ زندان تھا، اور وہ کیسا بازار تھا کہ سید سجاد کے سامنے ماں بہنوں کو ارے بے مکناؤ چادر پھیرایا جا رہا تھا. سید سجاد کو ولید ابن عبد الملک ملعون نے بس رونے کے جرم میں شہید کر دیا. آزادارو، سید سجاد حسین کا ماتم کر کے اس دنیا سے چلے گئے، حسین پر نوحہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. لیکن جب آپ کو غسل دیا گیا تو بڑے شان و شوکت سے غسل دیا گیا، آپ کا جنازہ بڑے شان و شوکت سے اٹھایا گیا. ارے سارے لوگ آپ کے جنازے میں شامل تھے. مولا سجاد جنازے میں تڑپے ہوں گے، کربلا کا رخ کر کے کہا ہوگا، اے بابا ارے میرے جنازے میں تو اتنے لوگ تھے لیکن آپ کا جنازہ کربلا کے تپتے صحرا میں پڑا رہا، ارے میں دفن بھی نہ کر سکا. اے مولا مجھے معاف کر دینا، اے بابا مجھے معاف کر دینا. اے بابا میں اتنا غریب تھا، اے بابا میں اتنا لاچار تھا. ارے میں جوان تھا لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، لیکن میں دفن کرنے کے لیے بھی میں وہاں پہ تیار نہیں تھا. دفن کرنے کے لیے بھی میں اتنا مجبور تھا کہ میرے ہاتھ اور پیروں میں بیڑیاں تھی. اے بابا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. جتنا غریب میں تھا اتنا کائنات میں کوئی بھی غریب نہ ہوگا. اے بابا میں آپ کو دفن نہ کر سکا. آزادارو، سید سجاد کو غسل دینے کے لیے مولا باقر آئے. کرتے کو پشت سے ہٹانا چاہتے تھے لیکن جیسے ہی پشت سے کرتا ہٹا ایک خون کا فوارہ جاری ہو گیا. ارے مظلوم باقر امام ارے ایسے تڑپ کے روئے جیسے مچھلی پانی سے باہر آگے تڑپتی ہے. ارے کسی نے پوچھا مولا آپ اتنا تڑپ کے کیوں روتے ہو؟ تو ایک مرتبہ امام باقر نے کہا، ارے میرے بابا سجاد کے پشت پہ اتنے زخم تازہ تھے، ارے کرتے کو ہٹایا تو زخموں سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا. ارے میرے بابا نے مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا کہ میرے زخم اتنے تازہ ہیں. ارے زندگی بھر حسین کا ماتم کیا اور زندگی بھر حسین کے نام پر مرثیہ پڑھا اور پشت اتنی زخموں سے چور تھی کہ میں دیکھ نہ سکا کہ اللہ جانے سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار اس ذکر خلیل کو ذاکرین سے اور سامعین کرام سے قبول فرما۔ پروردگار بانیان مجلس کے دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے تمام تر پریشانیوں کو دور فرما، ان کے بچوں کو آباد فرما۔ پروردگار اس فرش عزا پر جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس فرش عزا پہ جتنے بھی بیمار ہیں، بالخصوص جناب طاہر حسین صاحب اور ان کے اہلیہ، جناب داد بڑے صاحب اور ان کے اہلیہ، اور جتنے بھی